الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں کودے جا رہے تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا، چوتھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میرے آقا نے پڑھا۔ آیتیں کہاں تک آئیں؟ علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے، 5 آیتیں۔ میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو، فابین ان یحملنها، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئیں واشفقن منها، اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لیا۔ انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ وہاں تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے۔ تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے، اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا، باقی سارے پہاڑ پتھروں کے، کالے کالے پتھر، ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا، واللہ عالم۔ لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو، فرشتوں کے اترنے سے، باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے۔ یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا، ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس بھی، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے، کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں ہماری تراویح۔ میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں، الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟
بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ والے جو وائر ہے اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو یا فین کو لگا کے، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا۔ تو بجلی سٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے، اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے۔ اس میں بھی 3 فیز ہے، تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے، فین کے لیے مفید نہیں، لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا۔ ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا، پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلیں گے۔ تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا، قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے۔ اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی برکت ہے، اسی لیے سچ فرمایا بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہو تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں، ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا، اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے،
کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے. اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی. یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے. وہ ایسا ہے، کبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی رہے. بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں. اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں. بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں. سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں. اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے. کہتے یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا. تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں. ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے. دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے. بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں. ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے. 1,50,000 کے قریب صحابہ. آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دیا. ایک نے بھی نہیں کہا. حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ. ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو. لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت، ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے. کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے. قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا. نہیں، شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ. اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں. لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے. آج تک قرآن پاک محفوظ ہے. اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟
سورج کو حضور پاک نے پلٹایا. تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے. وہ پہلے کی باتیں کہیں گے, وہ نہیں مانیں گے. لیکن میرے عزیزوں, تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ, اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ, سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے, کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے, ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے, آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 آپ اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو, لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے, صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں, میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہتا ہوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے, کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں, اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے, انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے, تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے, بھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے, دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے, تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا, بلکہ وہیں مارے گا, وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں, میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت, میرا رب اللہ ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے, شعبدہ بازی ہو سکتی ہے, جادوگری تو دنیا میں موجود ہے, تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسا معجز کلام ہے. معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا اب تک؟ لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ, اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ, کرائے کے لوگ, شاعر لوگ. مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے. حضور فرماتے لاؤ ایک آیت, لاؤ 10 آیتیں, لاؤ ایک سورہ, کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے, شام کے, جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے, کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو, یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ. تو پیسے تو لے کر کے گئے, 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا, اور تھوڑے پیسے دے دو. بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے, جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ. دوسرے سال گئے
سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے. اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے. تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ. ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. اللہ نے فرمایا وہ چنگھاڑنے والی قیامت کا تذکرہ ہے اس میں. چنگھاڑ کیسی چنگھاڑ جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے, گردش کر رہے ہوں. یہ قیامت کا منظر ہے اس میں سورہ میں. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا لے کر کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی, تم کیا جانو ہاتھی. ہاتھی کیسی ہوتی ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, دم چھوٹی ہوتی ہے, پیٹ بڑا ہوتا ہے, پیر اونچے ہوتے ہیں. لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے تلاوت کیا الفیل میں, سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے, کیا بکواس ہے. ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی, سونڈ لمبی ہوتی ہے, پونچھ چھوٹی ہوتی, یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو. بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے. خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے, ہم نے کیا بنا دیا. کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں. بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے. قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ. یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے. بیچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دیں گے. وہ بڑے بڑے عرب نہیں کر پائے, یہ لوگ کریں گے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم. قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے سال بیچارے کیا کیے, کہا کہ اب بنانے کی ہمت نہیں ہے. اب ہاتھی کا بنائے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں. بناتے نہیں. قرآن میں کچھ اگر نقص ہے, عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے جو عربی گرامر سے گرے ہوئے. تو 4 لفظ ڈھونڈ کے لائے, وہ 4 لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب نہیں بولتے, ایسی بات قرآن میں آئی ہے. فصیح نہیں ہے, یہ فصیح عربی سے گری ہوئی چیز. وہ کیا تھے؟ 4 لفظ تھے. حضوا, حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق, لیکن قرآن میں حضوا عرب لوگ اس کو استہزاء کہتے تھے. قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے وہ کبار, بوڑھے کو کہتے ہیں, لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے تھے. اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب. عرب لوگ عجاب نہیں عجیب استعمال کرتے. عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے. تو کہنے لگے ایسے ورڈز آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے. عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی. لشیء ہے, لشیء ہونا چاہیے. 4 غلطیاں ڈھونڈ کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے, چلو کچھ تو لائے 3 سال پیسے کھا کر کے. حضور کے پاس وہ آئے, حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے 4 ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے. عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا, ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو لے آؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو, سب اس پر اتفاق کر. تو اس زمانے میں 96 ایئر کا ایک بوڑھا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کی زبان ایک دم اوریجنل زبان, بالکل پیور عربی, کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں, اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بیچارہ بوڑھا پہاڑوں پہ رہتا تھا. ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے, وہ استاد فیصلہ کرے گا. حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو لے کر کے آئے. جب وہ بوڑھا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی, حضور کھڑے نہیں ہوئے, حضور بیٹھے رہے. وہ بوڑھا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے. جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے, وہ پھر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہاں نہیں, یہاں بیٹھو بازو. اس کو وہاں سے اٹھائے, بازو میں بیٹھے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں, ادھر بیٹھو. 96 سال کے بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ, ویسے ہی بوڑھے سٹی آ جائے. وہ بیچارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کیا, غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہی نکلتی.
اس نے کہا یا محمد اتتخذنی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. حضوا کا لفظ اس نے استعمال کیا. کہا انی لشیخ کبار، میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں. وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے. اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا. اس نے کہا حضوا، عجاب، کبار. جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ یہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے. بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے. قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے. حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی. شاعر لوگ، شاعروں کا رواج تھا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی، اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں. عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر. تو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری عربی میں، شعر و شاعری کا رواج. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے گا. اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ 3 آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اجنبی ہیں عربی سے، لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں. دیکھتے رہے. پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لا کر کہا اس کا جواب لکھو، اس کو اترواؤ کعبے سے. وہ آیا، دیکھا، غور سے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا ما ھذا کلام البشر. کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا میں کیا شاعری لکھوں، یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے، اس قرآن پاک سے. اس کے ترجمے، معنی، تفسیر تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. میتوں پر پڑھتے. ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کہ پڑھنا ہے، لیکن میرے عزیزو اس قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آجم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے. اتنا علم اس کے اندر ہے. میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا. آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے، میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے. نام اگرچہ الگ الگ دیے ہوں. میڈیکل سائنس کی کتنی تھیوریاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں. ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم، ایمبریالوجی، یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونوگرافی کی مشین تھی، نہ ایکسرا تھا، نہ سی ٹی سکین، کچھ نہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے، وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہیں. یہ قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہیں. اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی، اور آرکیالوجی، آسٹرونومی، آسٹرالوجی، یہ الگ الگ علوم آج پیدا کیے گئے. آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین، فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں، اور قرآن نے وہ سب اس میں بتایا ہے. آسٹرونومی، ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں
کہ ستارے کتنے بڑے ہیں, یہ کتنی طاقت کے ہوتے ہیں, ان کی عمر کتنی ہوتی ہے اور یہ کب جا کر کے کہاں ختم ہوتے ہیں. بلیک ہولز کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہول, جہاں ستارے اپنی عمر بتا کر کے جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں. یہ تارے جو دکھ رہے ہیں, سائنس اس بات کا شاہد ہے. آج انہوں نے اپنے آلہ جات سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, بلیک ہولز ہیں. اور 1400 سال پہلے کون آسمان پر گیا؟ کون سے راکٹ گئے, کون سے جیٹ گئے, کون سے طیارے گئے؟ نہیں. ستاروں کے علم کے لیے کون سی مشین تھی؟ لیکن مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں, لا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا قسم ہے رب تعالیٰ کو ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے. بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ہو. ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں اور اٹلانٹک اوشین کے اندر موجود وہ ڈارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی, قرآن کے 18ویں پارے سورہ نور میں موجود ہے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمایا, لیکن سمندر کی باریکیاں حضور کی زبان سے اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, قرآن کو اتنا زیادہ تم ناانصافی کے ساتھ چھوڑ دیو, اس لیے ذلت اور خاری اٹھانی ہے. قرآن پڑھنا سیکھو, اور کوئی مشکل کتاب نہیں, بہت آسان کتاب ہے. یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے, پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے. آپ کو میں بتاؤں, میرے گھر میں موجود ہے 4.5 مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا ہوا. اگر اللہ چاہے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے. اور پڑھنے کے لیے آسان کتنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھتے نہیں, ایک رکوع پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں, بند کر کے چلے جاتے ہیں. تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے ہیں, اکتاہٹ نہیں آتی, سب کے میسیجز پڑھتے ہیں, فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے میں کیوں دقت کیوں آتی ہے؟ دل کے کالا ہونے کی علامات میں سے, دل کے مردہ ہونے کی علامات میں سے. اٹھاؤ, رمضان المبارک آ چکا ہے. کل سے ویسے بھی الحمدللہ ہمارے درس قرآن کی محفل بھی ہونے والی. فجر کے بعد روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے. جب تراویح میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آپ تلاوت قرآن میں بھی مکمل قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اخیر میں یہی دعا کروں گا کہ آج سے ہم نے قرآن کے متعلق یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر, اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا. کسی دن عرض کروں گا 26 آیتوں کے متعلق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں, فلاں ہیں, ایسی ہیں. میرے عزیزو, بات بڑھ جائے گی. سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے, بہت ساری ہیں. بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر, اس لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں, ان کی کتابیں تمہیں پتہ ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شودروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کان میں ڈال دو اگر وہ یعنی مقدس کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھ جائے. یہ سب کتابوں میں موجود. کسی کتاب میں وہ حوالے کے ساتھ رکھوں گا, آج میں اوپنلی اس طرح کہہ رہا ہوں. یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں, دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دو, جو دھرم ویرودھی ہے, فلاں ہے, سب جگہ موجود ہے. ہم نے تو کسی کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کرنے کا حکم قرآن میں نہ پڑھایا ہے نہ سنا ہے. قرآن رحمت کی کتاب ہے, لیکن اس میں جہاں باتیں ہیں وہ کس لیے آئی وہ بھی میں بتاؤں گا, کس کانٹیسٹ میں بیان کی گئی ہے, کیا موقع محل رہا ہے, وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم. لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے, جانا ہی نہیں چاہتے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے, نہ باہر سے اندر کچھ جاتا ہے, ان کے لیے نہیں. لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے خلاصے کے بعد ایکسیپٹ کریں گے, تسلیم کریں گے کہ قرآن کی آیتیں عمل کرنے کے لیے سب سے آسان ہیں اور سب سے فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ذہن صافی عطا فرمائے, عقل کامل عطا فرمائے, اور قرآن کے آیات اور ان کے تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا